بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و ثنا کے بعد آج حج کورس کا یہ دوسرا یا اس کی دوسری قسط ہے، اور پچھلے درس میں حج کے فضائل اور اس پر اجر و ثواب کتنا مترتب ہوتا ہے، حج کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، شریعت میں اس کو ایک رکن کی حیثیت دی گئی ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ بھی ایک ہے، اور جن دنوں کے اندر اس اہم فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے ان دنوں کو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. عشر ذو الحجہ کے اندر کیے گئے کام باقی دنوں کے مقابلے میں بڑے اجر و ثواب اور اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہوتے ہیں. آج انشاءاللہ اس درس کے اندر حج کے لیے شرائط کیا ہیں، کن کے اوپر حج فرض ہے، کن کا حج درست ہوگا، اور کن لوگوں کے لیے کیا شرائط ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ بات ہوگی. اور اس کے بعد میں حج کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، بعض لوگوں نے اس کو احرام کی قسموں سے تعبیر کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ 2 پوائنٹ ہیں، 2 نقطے ہیں، ان کے تعلق سے انشاءاللہ آج اس درس کے اندر گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات، حج کے شرائط کیا ہیں. تمام عبادتوں کے لیے 3 شرطیں بڑی کامن ہیں، تمام عبادتوں کے لیے، کہ وہ پایا جانا ضروری ہے. اور وہ 3 چیزیں ہیں: اسلام، عقل اور بلوغت. یہ 3 چیزیں ہر عبادت کے لیے ضروری ہیں، جن میں سے کچھ تو شرط وجوب ہے، جیسے ایک بندہ مسلمان نہیں تو اس کے اوپر شعائر دینیہ واجب ہی نہیں ہوتے، مکلف ہی نہیں ہے. وہ سب سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا، اقرار کرے گا، ایمان لائے گا، اسلام کی عمارت کے اندر داخل ہوگا، پھر جا کر کے شعائر دینیہ اس کے اوپر واجب ہوں گے اور وہ احکام شریعت کا مکلف ہوگا. اسی طرح سے ایک مجنون آدمی ہے، پاگل آدمی ہے،
یا بے ہوش آدمی ہے یا سویا ہوا آدمی ہے، کسی بھی طرح سے اس کی عقل مکمل نہیں ہے، ادھوری ہے، تو شرعاً اس کے بھی کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی پاگل ہونا تو دور کی بات ہے، نیند میں اگر کوئی بڑبڑا رہا ہے اور کوئی بات اس کی زبان سے نکل رہی ہے، تو چونکہ نیند میں بھی وعی آدھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ جس کے اندر وعی کی کمی ہوتی ہے، مکمل ہوشیار نہیں ہوتا ہے بندہ، اس کی عقل مکمل طور پر کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ ایک پاگل آدمی ہے، ایک مجنون آدمی ہے، ایک بے ہوش آدمی ہے، اس کی عقل یا تو مکمل معاف ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، یا تو اس کے زیادہ تر پرسنٹیج کام نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دوسری شرط ہے جو وجوب کے لیے بھی ہے اور اس کے عمل کے اعتبار کے لیے بھی ہے۔ یعنی مجنون پر، پاگل پر احکام شریعت لاگو نہیں ہوتے، وہ مکلف نہیں ہے، اور اگر کوئی عمل وہ انجام بھی دے تو شرعاً اس کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بلوغت ہے، بچہ ہے اگر چھوٹا تو اس کے اوپر احکام شریعت لاگو نہیں ہوتے مکمل طور پر جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اب اسلام کی شرط جو ہے وہ یعنی بڑی ہی بدیہی چیز ہے کہ بغیر اسلام کے، اسلام چونکہ ہمارے دین کا دروازہ ہے، جو اس عمارت کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا اس عمارت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں حج کے تعلق سے بطور خاص اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی ہے، اور باقاعدہ حجۃ الوداع سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کی قیادت کے لیے مکلف بنا کر بھیجا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اعلان کروایا تھا حج کے اندر کہ اس سال کے بعد کوئی بھی غیر مسلم حج کرنے نہیں آئے گا، اور کوئی بھی شخص کعبہ کا طواف ننگے حالت میں نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے یہ چیز بڑی مشہور ہے اور یہ مکہ والوں کی مکاری تھی، ان کی کارستانی تھی، پیسہ کمانے کا ان کا ایک ہیلا اور بہانہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تم لوگ باہر سے جو کپڑے پہن کر آتے ہو وہ نجس ہیں، یا یہ کہیے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ان کو پہن کر تم طواف کرو، اس لیے تم کو ہم سے کپڑا خریدنا ہے، اور اگر خریدنے کا پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ننگے طواف کرو لیکن اپنا کپڑا پہن کر طواف نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ چیز بڑی مشہور معروف ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اعلان کروایا کہ کوئی بھی مشرک آدمی آئندہ سال حج نہیں کرے گا، یا کوئی بھی شخص ننگا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا انما المشرکون نجس، تمام مشرک یہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، چنانچہ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، چنانچہ اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب تک نہ آئیں۔ طواف کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا یہ تو دور کی بات ہے، انہیں مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسلام دنیا کے اندر آ جانے کے بعد اگر کوئی بھی بندہ
کوئی اسلامی عمل واجب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اگر خود ہی کر بھی لیتا ہے، انجام دے لیتا ہے، تو اس کے اس عمل کا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے، اس کا کوئی شرعی اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے گاہے بگاہے بات سننے میں آتی ہے کہ ہمارا ایک نان مسلم دوست ہے، وہ باقاعدہ ہر رمضان میں پورے رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کے بارے میں تو نماز پڑھنے کی بات بھی آتی ہے۔ ہمارے یہیں دمام میں ناصریہ میں ایک شخص تھا، ابھی نہیں ہے شاید، وہ ابھی نہیں ہے، وہ باقاعدہ نماز پڑھتا تھا ناصریہ ہماری مسجد میں آ کر کے۔ میں تو اس کو ایک مدت تک مسلمان ہی سمجھتا تھا، بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ نان مسلم ہے، پر وہ نماز پڑھنے پابندی سے ایک مسلمان کی طرح پابندی سے آتا ہے۔ اور جیسا کہ غالباً حسن بھائی نے مجھے بتایا تھا، ابو عبداللہ نے، کہ وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن اسلام کی دعوت دینے پر نہیں ہے۔ تو پھر ایسے بندے کا یہ کام، چاہے وہ روزہ ہو چاہے نماز ہو، شرعی اعتبار نہیں ہے، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، بھلے ہی کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا عمل یہ اکارت جائے گا، بیکار جائے گا، بے اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ان کے صدقات، ان کے خیرات، ان کے دیگر نیک عمل، اس کی قبولیت کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ان کے کسی بھی نیک عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر ایک چھوٹی سی بات یہاں پر، بہت سارے نان مسلم اچھا کام بھی کرتے ہیں جس کو پوری دنیا جس کی اچھائی پر متفق ہے، یعنی کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو جو بھی ہے پانی پلا دینا، بہت سارے نیک کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر ان کے اس نیک کام کا کام تو بھائی نیک ہے نا، تو کیوں اجر نہیں ملے گا، کیوں اجر سے محروم رہیں گے؟ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ اس کے ان کاموں کا شرعی اعتبار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں وہ ان کاموں کے کسی طرح کے بھی اجر سے محروم رہے گا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو ان کے ان نیک کاموں کا بدلہ اس دنیا میں عطا کرے گا، یعنی ان کو مال دے دے گا اللہ، مان لیجیے اولاد دے دے گا، صحت دے دے گا، جو بھی ہے اس دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد ان کے ان نیک کاموں کا کوئی بدلہ ان کو نہیں ملنے والا ہے۔ یہاں کافروں کا حج، نہ تو کافروں کے اوپر حج فرض ہے اور نہ ہی اسلام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی کافر حج کرے، چپکے سے کوئی بندہ بغیر بتائے بھی، اب ہر بندے کو تو ان کے لیے راستہ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے الگ بنا ہوا ہے، لیکن وہ جب تک ایک ایک بندے کو چیک نہیں کریں گے، جب تک کیسے پتا چلے گا کہ کون مسلم ہے کون نان مسلم؟ اگر کوئی دھوکے سے چلا جائے، رسک لے لے، کوئی بات نہیں، میں پکڑا بھی گیا تو جو بھی ہے، جو رسک ہے، اور جا کر کے وہ آج حج کے پورے کام کرتا ہے، تو اس کا حج مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ کل اگر اس کو اللہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کو دوسرا حج فریضہ ادا کرنے کے لیے دوسرا حج کرنا لازم ہے، تو اس کے اس حج کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ حج کے تعلق سے، ورنہ عمومی طور پر اسلام کی جو شرط ہے وہ سارے احکام شریعت کے ہیں، سارے احکام شریعت۔
دوسرے نمبر پر عقل اور بلوغت کی جو شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ رفع القلم عن 3، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور قلم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مکلف نہیں ہیں، یہ لوگ مکلف نہیں ہیں، ان کے اوپر ابھی احکام شریعت لاگو نہیں ہے۔ 3 طرح کے وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک شخص وہ ہے جو پاگل ہو، عقل سے عاری ہو، جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے، کسی بھی طرح سے اللہ اس کی عقل واپس دے دے، علاج کرایا جائے، کیسے بھی ہو۔ یا اسی میں وہ شخص بھی آئے گا جو فاقد الوعی ہو، بے ہوش ہو، مکمل طور پر بے ہوش کو امید کی جاتی ہے کہ یعنی جب بھی اللہ رب العالمین اس کا ہوش واپس کر دے ہوش میں آ جائے گا، لیکن جب تک وہ ہوش میں نہیں ہے تب تک وہ مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو نیند کے آغوش میں غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے نیند میں، گہری نیند میں سویا ہوا ہے، تو ایسا بندہ جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے جب تک اس کو مکلف نہیں مانا جائے گا۔ اور اسی طرح سے بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہاں بچے کے تعلق سے ایک نکتہ، یہ جو بچے کی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو جائے، یہ فریضے کے لیے ہے، یعنی کوئی بچہ جب تک بالغ نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، حج فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بچہ حج کر لیتا ہے، اس کے والدین مشقت اٹھا کر اس کو حج کرا دیتے ہیں، تو اس کا حج مانا جائے گا، اس کا حج درست مانا جائے گا، درست مانا جائے گا، اس کا اجر بھی ملے گا۔ لیکن اس کا اجر، بیشتر اجر کس کو ملے گا؟ اس کے والدین کو ملے گا جنہوں نے مشقت کی ہے اس بچے کو حج کرانے میں۔ اس کے لیے ایک حدیث باقاعدہ روایت کی جاتی ہے کہ مقام روحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے سفر پر تھے تو اس وقت روحہ نامی ایک جگہ ہے جہاں پر ایک قافلے سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے اپنے کسی قبیلے کا یا کچھ نام نہیں بتایا، بلکہ اپنی صفت بتائی اپنے ایمان کی، فرمایا ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، قافلے والوں نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ لیکن وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، انہوں نے صرف آپ کی دعوت پر لبیک کہا تھا، ایمان لائے تھے، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ تو اس لیے انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں کہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو اسی قافلے میں سے ایک خاتون نے اپنے چھوٹے سے بچے کو اوپر اٹھایا، گود میں ہاتھ میں اٹھایا اور فرمایا، کہا الہذا حج، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بچے کا حج ہو جائے گا؟ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کیا اس پر حج ہے؟ تو دراصل اس پر حج ہونے کا جو صیغہ ہے، طریقہ تعبیر جو ہے، اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس پر حج ہونے کا مطلب کیا اس پر حج واجب ہے؟ تو یہ ترجمہ درست نہیں ہے، اور نہ یہ ترجمہ بنتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کیا اس بچے کا حج ہو جائے گا، درست ہوگا حج، اس کا حج مانا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس کا حج ہوگا، وَلَكِ اجر، چونکہ اس کے پیچھے مشقت تم کرو گی، اس لیے اجر تم کو ملے گا، اجر تم کو ملے گا، حج مانا جائے گا، حج درست ہوگا، حج باطل نہیں ہوگا، بھلے ہی اس بچے پر حج فرض نہیں ہے لیکن اس کا یہ حج درست مانا جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں جو ہو گئی، اسلام، عقل، بلوغت، تمام عبادتوں کے لیے۔ حج کے لیے 2 شرط اضافی ہیں، یا یہ کہیے ایک ہی شرط ہے، اسی شرط کے اندر وہ دوسری شرط جو الگ سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کی اہمیت کی وجہ سے وہ شامل ہے۔ جہاں بھی
حج کا بیان ہوا ہے، چاہے قرآن کے اندر اور چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، سب جگہ حج کی فرضیت کے ساتھ ساتھ، حج کے ذکر کے ساتھ ساتھ من استطاع الیہ سبیلا کی قید لگی ہوئی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت یہاں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا۔ حدیث جبریل کے اندر جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اسلام کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو جہاں بھی حج کا ذکر ہوا ہے، حج کی فرضیت کا ذکر ہوا ہے، وہاں استطاعت کی قید کے ساتھ، استطاعت کی شرط کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت عظیم الشان بھی ہے اور اس میں ہر دو طرح کی شرطیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ جسمانی طاقت کا ہونا اور مالی طاقت کا پایا جانا، کیونکہ اس عبادت کے اندر دونوں جسمانی طاقت کا ہونا اور مالی طاقت کا ہونا دونوں ناگزیر ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ آپ کے پاس مال ہے، صحت نہیں تب بھی حج نہیں کر سکتے، مال ہے صحت نہیں تب بھی حج نہیں کر سکتے۔ ہاں، مال ہونے کی صورت میں، صحت نہ ہونے کی صورت میں آپ اپنی طرف سے حج بدل کروا سکتے ہیں، لیکن خود حج نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے استطاعت کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی استطاعت کے زمرے میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہیں۔ جسمانی طاقت اور مالی طاقت ہونے کے باوجود کچھ اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ہونے کے ساتھ بندہ قادر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو میں دوسری بات کہنے جا رہا تھا کہ ایک بندہ غلام ہے، آزاد نہیں ہے، اپنی حریت کا مالک نہیں ہے، اس کے 24 گھنٹے کا جو وقت ہے، ہفتے کے 7 دن کا جو وقت ہے، اس کا آقا، اس کا مالک ہے۔ یہ بندہ مجبور ہے۔ پہلی بات تو غلام جو ہوتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، لیکن جسمانی طاقت ہوتی ہے اس کو، تو اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، دوسرے وہ اپنے وقت کا بھی مالک نہیں ہوتا ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ کم از کم اگر آج کا اعتبار کیا جائے، جو ہم لوگ یہاں سے یا مکہ کے قرب و جوار سے لوگ جو حج کرتے ہیں، ان کو بھی 7 تاریخ کو موو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 8 یوم الترویہ ہوتا ہے، اور 8 سے لے کر کے 12 یا 13 تک اتنا تو ضروری ہی ہے۔ تو کم از کم یعنی 1 ہفتے درکار ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تو اب ایک بندہ دوسرے کا غلام ہے، وہ کیسے حج کرے گا؟ تو اس لیے یہاں پر وجوب حج فرض ہی نہیں ہے غلام پر، حج غلام پر فرض ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا آقا اجازت دے دے خوشی سے، یا اس کو اپنے ساتھ لے جائے اور وہ بھی حج کر لے، تو اس کا حج درست ہوگا، لیکن بچے کے حکم کے مانند جب وہ آزاد ہوگا تو اس کو حج اسلام پھر سے کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بارے میں بھی وہی حکم کی، کوئی بچہ اگر حج کر لے تو بالغ ہونے کے بعد اس کو حج اسلام کرنا پڑے گا، فریض حج ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی غلام ہے اور وہ اپنی غلامی کے دور میں، غلامی کے زمانے میں حج کر لیتا ہے، اور جب اس کو آزادی حاصل ہوتی ہے اور اس وقت اس کو جسمانی اور مالی طاقت ملتی ہے، تو اس کو حج فریضہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئیں، یہ کیا کہتے ہیں، یعنی عمومی طور پر
استطاعت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. استطاعت کے اندر ایک چیز اور شامل ہے، علماء نے اس کو جہاں پر یعنی تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، یہ بھی بیان کیا ہے، راستے کا مأمون ہونا، راستے کا پرامن ہونا، یعنی آپ کی جان اور آپ کے مال کو خطرہ نہ لائیں. آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے میں الحمدللہ اللہ رب العالمین کی ابھی بہت بڑی نعمت ہے کہ امن و امان ہے راستوں میں. الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں حج کرنے اور بے خوف ہو کر بڑے یعنی امن و امان کے ساتھ حج کرتے ہیں. لیکن پہلے کے دور میں جب لوگ بری سفر کرتے تھے خشکی راستے سے، اونٹ اور گدھے اور خچر اور گھوڑے کے ذریعے، تو راستے میں قذاق ہوا کرتے تھے، لٹیرے ہوا کرتے تھے جو قافلوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، مارتے بھی تھے، مال بھی لوٹ لیا کرتے تھے. تو لوگوں کو جان کا خطرہ لاحق ہوتا تھا، مال کا خطرہ لاحق ہوتا تھا. اگر اسی طرح سے کسی بھی دور میں راستہ معمول نہ ہو، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، تو اس حالت میں جان بچانا اور جان کی حفاظت یہ اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے. اور اس کے سامنے گویا کہ ایسے بندے پر جس کو اپنی جان کا خطرہ ہو، اپنے مال کا خطرہ، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. یہ استطاعت. اور ابھی اگر یہ کہا جائے کسی بھی طرف سے آپ کو ایسی رکاوٹ کا سامنا ہو جہاں پر جس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت نہ ہو، تو وہ ساری رکاوٹیں معتبر ہوں گی اور آپ معذور سمجھے جائیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کے بس سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. خواتین کے تعلق سے کسی استطاعت ہی کا حصہ ہے، سمجھ لیجئے، بس کنڈیشن ہے. اگر کسی خاتون کے پاس محرم نہیں ہے تو بغیر محرم کے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. یاد رکھیں، یہاں یہ شرط وجوب ہے، حج فرض نہیں ہوتا ہے اس صورت میں. لیکن اگر کوئی خاتون کسی بھی طرح سے اس شریعت کی شرط کو نہ مانتے ہوئے چلی جاتی ہیں اور حج مکمل کر لیتی ہیں تو ان کا حج درست مانا جائے گا. البتہ ایک حکم شریعت، حکم الہی، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کو گنہگار مانا جائے گا. لیکن دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کسی خاتون نے بغیر محرم کے حج کر لیا تو ان کا حج درست نہیں ہوگا، یہ بات نہیں ہے. لیکن اس کا اعتبار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ کوئی بھی خاتون اکیلے تنہا سفر نہ کرے، کوئی خاتون کسی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت نہ اختیار کرے. تو اسی وقت وہ حاضر تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خاتون، میری بیوی تو حج کرنے کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا ہوا ہے، میں جہاد پہ جانے والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جاؤ غزوے کو ابھی چھوڑ دو. جہاد کرنے کا عمل عظیم ہے، لیکن تمہاری بیوی کو اکیلے سفر کرنا حج کے لیے بھی درست نہیں ہے، چنانچہ تم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. تو یہ احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بموجب یہ بات یعنی عیاں اور بیاں ہوتی ہے کہ کوئی بھی خاتون بغیر محرم کے حج کے سفر پر بھی نہ جائے. لیکن اگر کوئی چلی جاتی ہے اور حج کر لیتی ہیں تو ان کا حج درست مانا جائے گا، البتہ وہ نہیں کرے. اسی طرح سے ایک
کنڈیشن ان کی اور ہے کہ کوئی خاتون ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عدت میں ہے، 4 مہینہ 10 دن کی عدت میں ہے، اس صورت میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ حج کے سفر پہ جائیں؟ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسی خواتین کو حج کے سفر پر نکلی ہوئی خواتین کو واپس کرا دیا تھا کہ ان کے لیے درست نہیں ہے، ابھی وہ عدت میں ہیں تو عدت پوری کریں، ابھی ان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عدت مکمل ہونے سے پہلے وہ حج کے سفر پر بھی نکلیں۔ تو یہ چند چیزیں جس میں سے اسلام، عقل اور بلوغت، یہ تو ہر عبادت کے لیے ہے، اور حج میں آ کر کے استطاعت کی شرط ہے۔ استطاعت کے اندر ہی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آزادی شامل ہے، اور خواتین کے لیے محرم کا ہونا اور عدت میں نہ ہونا یا راستے کا معمون نہ ہونا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ یہ بھی حج کے فریضے میں رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں، اور ان کے ہونے کے ساتھ بندہ معذور سمجھا جائے گا۔ یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے میں جانتا ہوں ابھی کیا کریں، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے تاخیر کے لیے، لیکن ہم مزید تاخیر نہیں، آپ لوگوں کے وقت کی قیمت کا ہمیں بھرپور اندازہ ہے انشاءاللہ، اور اس کا خیال کریں۔ لیکن مختصر سی بات جو میں نے حج کی قسموں کے سلسلے میں عرض کیا کہ انشاءاللہ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے حج کے کورس کے سلسلے میں، اور اس کو جیسا کہ بعض یعنی علماء یا بعض کتاب کے مؤلفین نے اس طرح عرض کیا ہے کہ احرام کی قسمیں، اور جو مشہور تعبیر ہے وہ حج کی قسمیں ہیں، حج کی قسمیں، مگر دونوں الگ الگ نہیں ہیں، حقیقت میں دونوں لازم ملزوم ہیں، صرف تعبیر کا فرق ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ جس قسم کا بھی آپ حج کرنا چاہتے ہیں وہ منحصر ہے آپ کے اسی قسم کے مطابق احرام کا طریقہ اختیار کرنے کے، یعنی اگر آپ حج افراد کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ میقات پر پہنچنے کے بعد عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور جا کر عمرہ کیا اور پھر حج کیا تو آپ کا یہ حج افراد نہیں ہوگا بلکہ حج تمتع بن جائے گا، سمجھ گئے؟ اسی طرح سے اگر آپ نے حج قران کی نیت کی ہے، حج قران کے طریقے کے مطابق احرام باندھا ہے، تو وہاں جا کر حج افراد نہیں کر سکتے، سمجھ گئے؟ حج تمتع کر سکتے، ابھی بات تھوڑی سی آئے گی انشاءاللہ۔ حج قران کی نیت لے کر جائیں، اور آپ کے پاس قربانی کا جانور اگر نہیں ہے تو اس کو حج تمتع میں تبدیل کر سکتے، لیکن حج افراد میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، چاہے اس کو حج کی قسمیں کہیں یا احرام باندھنے کی قسمیں کہیں، بات ایک ہی ہے۔ اب وہ سمجھنا ہے، ہم حج کی قسمیں لیں گے تاکہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے حج کی قسمیں کہنے کا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ کل 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ احرام باندھنے سے پہلے ہر مسلمان کو ان 3 قسموں میں سے کسی قسم کے بھی حج کرنے کا اختیار ہے۔ حج افراد کرے بندہ، حج قران کرے، حج تمتع کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، اب احرام باندھ کر آگے بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو صرف جو
بندہ حج قران کا احرام باندھے صرف اس کو تبدیلی کی گنجائش ہے کہ وہ بندہ جا کر اپنے قران کو تمتع میں تبدیل کر دے، اگر اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے۔ اچھا، اب لیتے ہیں کہ حج افراد میں کیا ہے اور کیسے ہے، مختصر سی اس کی بات۔ حج افراد میں حج کرنے کی نیت لے کر بندہ میقات تک پہنچتا ہے، جو بھی جس کا میقات ہے، اور بات آئے گی انشاءاللہ مواقیت کے سلسلے میں بھی۔ وہاں پر احرام کی تیاری کر کے اللہم لبیک حجن، یہ کون ہے؟ حج افراد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہم لبیک حجن، یہ حج افراد کرنے والے کا احرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دھوکے میں مت رہیے گا کہ یار افراد کرنے والا بھی سفید احرام پہنتا ہے اور تمتع کرنے والا بھی سفید احرام پہنتا ہے، قران کرنے والا بھی سفید احرام، تو سبھی تو احرام باندھتے ہیں۔ یہ باندھنے والا کنسپٹ آپ لوگ بلا کر ذرا دوسرا کنسپٹ ذہن میں بٹھائیے تاکہ گڑبڑی نہیں ہو۔ بہت ساری چیزیں اسی لیے وہ ابھی تک میں بہت ساری جگہوں پر، یہاں دعوت سینٹر میں مجھے 20 سال ہو گیا، تقریباً ہر سال حج کا درس ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بعض فکس جگہوں پر جہاں میں برابر جاتا ہوں وہاں بھی کم از کم ایک درس تو حج کے تعلق سے حج سے پہلے ہوتا ہی ہے۔ سمجھاتے سمجھاتے ابھی تک تھک گیا ہوں، لیکن ابھی تک لوگ سوال اسی طرح کرتے ہیں، اگر کسی نے انڈیا سے احرام باندھ لیا تو کیا ہوگا، اگر کسی نے دمدم سے احرام باندھ لیا تو کیا ہوگا۔ میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائی، یہ احرام باندھنا مت بولو، نہیں تو پھر آپ گڑبڑ کرو گے کہ احرام کیا ہے اور احرام کا کپڑا کیا ہے۔ بولو احرام کا کپڑا اگر کوئی انڈیا سے پہن لے تو اس کا کیا حکم ہے، احرام کا کپڑا اگر کوئی ریاض سے باندھ لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ لیکن احرام باندھ لے تو احرام باندھنا کس کو بولتے؟ تلبیہ پکارنے کو احرام باندھنا بولتے ہیں، سمجھ گئے؟ اسی لیے باندھنے کا لفظ میں نے کہا نا کہ ترجمہ جو ہم اردو میں کرتے ہیں تو بہت سارا، تو اس لیے احرام کو احرام ہی رہنے دیا جائے اور باندھنے کا لفظ کپڑے کے ساتھ خاص کر دیا جائے۔ تو بہرحال افراد والے کا احرام کیا ہے؟ حج افراد کرنے والے کا احرام اللہم لبیک حجن، ٹھیک ہے۔ حج قران کرنے والے کا احرام اللہم لبیک حجن وعمرتن، اللہم لبیک حجن وعمرتن، ٹھیک ہے۔ تمتع کرنے والے کا احرام اللہم لبیک عمرتن، اتنا بھی کہے تو کافی ہے، اتنا بھی کہے تو کافی ہے۔ بعض علماء، میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن بڑھاتے ہیں، متمتعا بہا الی الحج، سمجھ گئے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی کتابوں میں آپ کو دیکھا ہوا ملے گا، تو یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب کو معلوم نہیں تھا، مولوی صاحب نے دوسرا بتایا اور ہماری کتاب میں دوسرا لکھا ہوا ہے، سمجھ گئے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، تین قسم، اور تین قسم کے حج کا تین طرح کا احرام بھی ہو گیا۔ حج افراد والے کا اللہم لبیک حجن، حج قران والے کا اللہم لبیک حجن وعمرتن، حج تمتع والے کا اللہم لبیک عمرتن، ٹھیک ہے۔ اب اختصار کے ساتھ اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں 5 منٹ کے اندر، تو ذرا آپ لوگ بھی توجہ دیجیے گا تبھی کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ حج افراد میقات سے اللہم لبیک حجن احرام باندھنا، مکہ پہنچ کر طواف، یہ کون سا طواف ہے؟ طواف قدوم، طواف قدوم پہلا طواف، ٹھیک ہے، یہ افراد ہے، یاد رکھیں، پہلا طواف۔ اس کے ساتھ آپ کو آپشن ہے، چاہیں تو سعی اسی وقت کر لیں اور چاہیں تو سعی چھوڑ دیں۔ کب کریں؟ جب طواف افاضہ کریں اس کے بعد کریں، نو پرابلم، دونوں آپشن کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر ابھی آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس دن نہیں کرنا پڑے گا، یہ چھوٹ ہے آپ کے لیے، ٹھیک۔ اور اتنا کرنے کے بعد نہ احرام اتاریں گے، نہ بال کٹائیں گے، نہ اور کوئی کام کریں گے۔ جب بھی آپ مکہ پہنچے ہیں تو سیدھا 8 تاریخ کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے، 8 تاریخ کا انتظار کریں گے۔ 8 تاریخ کو آپ مینا جائیں گے،
9 کو عرفہ جائیں گے اور 9 ختم ہونے کے بعد رات میں مزدلفہ سے گزرتے ہوئے، مزدلفہ میں رات گزارتے ہوئے 10 تاریخ کی صبح آپ مینا میں ہوں گے۔ اب مینا میں آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ حج افراد کر رہے ہیں تو کنکری مارنا ہے، طواف بال کٹانا ہے، طواف افاضہ کرنا ہے، سمجھ گئے؟ کنکری مارنا، بال کٹانا، طواف افاضہ کرنا، اور اگر آپ نے پہلے سعی کر لیا ہے تو چھٹی ہے، سعی نہیں کیا ہے تو سعی کرنا، ٹھیک؟ قربانی نہیں کرنا ہے، قربانی نہیں کرنا ہے۔ اب یہ 10 تاریخ کا کام آپ کا مکمل ہو گیا۔ 11 تاریخ کو کنکری مارنا، مینا میں رہنا، ٹھیک ہے؟ 12 تاریخ کو کنکری مارنا، مینا میں رہنا۔ 5 نمازیں ادھر ضروری نہیں ہے، آپ مکہ آئے ہیں تو مکہ میں پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ خلاص ابھی زور کا ٹائم ہو گیا نہیں، میں مینا میں واپس جا کر ہی پڑھوں گا، سمجھ گئے؟ تو ہو گیا آپ کا۔ 12 تاریخ کو آپ چاہیں تو واپس آ جائیں۔ اب آپ کا ایک کام باقی ہے، وہ ہے طواف وداع، ٹھیک ہے؟ حج افراد مکمل ہو گیا۔ ٹائم نہیں ہے، نہیں تو کسی سے پوچھتا میں تاکہ کتنا انشاءاللہ دہراؤں گا ابھی اس کو اور مزید مانجیں گے آخر تک انشاءاللہ۔ حج قران، میقات پہنچ کر اللہم لبیک حجا و عمرہ، ٹھیک ہے؟ احرام ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر طواف قدوم، طواف قدوم، سعی بالکل افراد والے کی طرح، یہ پورا معاملہ حج قران والے کا حج افراد کی طرح ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلا آپ نے یاد کر لیا ہے تو دوسرا آپ کو یاد ہو گیا، سمجھ لیجیے۔ صرف ایک فرق یاد کر لیجیے، فرق کیا ہے؟ قران والے کو قربانی دینا ہے، یعنی 10 تاریخ کا جو کام ہے وہ ایک کام اس کا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال کٹانا، طواف کرنا، سعی پہلے کر لیا ہے تو چھٹی ہے، نہیں کیا ہے تو کرنا ہے۔ اس کے بعد مینا میں 2 دن مزید گزارنا ہے، کنکری مارنا ہے، پھر اس کے بعد طواف وداع ہے۔ یہاں تک تو معاملہ آسان ہے نا؟ انشاءاللہ دوسرا بھی آسان ہی رہے گا۔ حج تمتع، حج تمتع، میقات پہنچ کر عمرے کا احرام باندھنا، اللہم لبیک عمرہ کا اضافہ کرنا ہے، متمتع بہا الی الحج، کریں، نہیں کرنا ہے نہیں کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مکہ پہنچیں گے، طواف عمرہ کرنا ہے، سعی لازمی طور پہ کرنا ہے۔ احرام آپ نے عمرے کا باندھا تھا، پہلا کام، دوسرا کام طواف، تیسرا کام سعی بین صفا والمروہ، چوتھا کام بال کٹانا یا منڈوانا سر، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ کپڑا اتار دیں گے، حلال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جس تاریخ میں بھی آپ نے یہ عمرہ مکمل کیا ہے، 8 تاریخ 8 ذوالحجہ تک آپ انتظار کریں گے۔ 8 ذوالحجہ کو جہاں بھی ہیں آپ، اپنے ہوٹل میں ہیں، رشتہ دار کے پاس ہیں، حرم میں ہیں، کدھر بھی، ادھر سے ہی حج کا احرام باندھیں گے۔ کیسے؟ اللہم لبیک حجا، کیسے باندھیں گے؟ حج افراد کا احرام یاد ہے نا؟ اسی طرح حج افراد کی طرح ابھی، کیونکہ عمرہ تو آپ کا ختم ہو گیا ہے، اب آپ کا حج ہی باقی ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہم لبیک حجا کہہ کے آپ حج کا احرام باندھیں گے، مینا جائیں گے یوم تربیہ کو، دوسرے دن یوم عرفہ کو عرفہ جائیں گے، مزدلفہ سے رات گزارتے ہوئے مینا میں آئیں گے۔ مینا میں کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال کٹانا، طواف کرنا، سعی کرنا، لازمی سعی کرنا، یہاں پر آپشن نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہاں پر چھٹی نہیں ہے۔ پہلے جو آپ نے سعی کیا تھا وہ عمرے کی سعی تھی، اس لیے ابھی حج کی سعی آپ کو لازماً کرنا ہے۔ کر لیا آپ نے، واپس جائیں گے مینا، کنکری ماریں گے، مینا میں رات گزاریں گے، کنکری ماریں گے، مینا میں رات گزاریں گے۔ 12 تاریخ کو آپ واپس آ سکتے ہیں، 13 تک مکمل کرنا چاہیں 13 تک مکمل کریں۔ طواف وداع آپ کو لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
لساني يفقه قولي نہیں کہنا چاہتا ہوں چاہے اشارہ کر دوں رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري